اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ سچی محبت یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے اسے فوراً کیا جائے اور جس کام سے روکے اس کے لیے فوراً رک جایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد 23 سال زندگی گزاری ہے اور ان 23 سالوں میں کہیں بھی انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ 12 ربیع الاول یعنی کہ ان کی ولادت کا دن جس طرح اوورسیز پاکستان میں اور ہندوستان میں منایا جاتا ہے اس طرح منایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کے حضرت ابو بکر صدیق کی جو خلافت رہی ہے وہ 2 سال رہی، حضرت عمر کی خلافت 10 سال رہی، حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال رہی اور حضرت علی کی خلافت 4 سال رہی۔ لیکن ان تمام صحابیوں کے بعد بھی جو بھی صحابیات آئے تھے ان میں سے کہیں بھی یہ مینشن نہیں ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا ہو۔ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، کسی حدیث میں پڑھا ہے تو ہمیں بھی ضرور مینشن کیے، انشاءاللہ ہم بھی آپ ہی کے ساتھ منائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو خدا را اس بدعت سے بچیں، آپ خود بھی بچیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ دیکھیں، جہاں تک بات معلومات کی ہے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کوئی اور ملک گستاخی کرتا ہے جیسے کہ فرانس نے کی تھی تو فوراً لوگ باہر نکل آئے، سر کٹانے کو تیار ہو گئے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل گستاخی تو آج کا مسلمان کر رہا ہے، ان کی سنتوں کے خلاف جا کر، ہر وہ کام کر کے جو اس کا حکم انہوں نے دیا ہی نہیں ہے وہ تمام کام کر کے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اصل گستاخی تو ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ اگر ہم فرانس کی بات کریں تو وہ تو یہودی ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ انہیں تو معلومات دی جائے گی، انہیں اپنے طرز عمل سے بتایا جائے گا کہ جب ہم آپ کے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے مذہب کے بارے میں کہیں۔ لیکن یہاں ایسا بالکل نہیں ہوتا، یہاں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اپنی ہی جائیدادوں کو، اپنی ہی ملک کی جو املاک ہوتی ہیں ان کو جلانا شروع کر دیتے ہیں، گھیراؤ اور جلاؤ ہوتا ہے۔ جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ تو جناب سچے عاشق بننے کے لیے ابھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں جو ہم ان کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلیں۔ جب ہم چلیں گے تبھی تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے امتی بنیں گے اور ہمیں بننا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جنہوں نے پوری رات اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میری امت کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے یا میری امت کو معاف کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کنڈے کی بجلی لگا کر خوب ساری لائٹیں لگائیں، خوب ساری جو ہے نا بلب جلائیں اور اس کے بعد روشنیاں کریں درود پاک سے اپنے دلوں کے اندر، وہاں روشنیاں ہوں گی۔ کنڈے کی بجلی جلا کر آپ مزید سے مزید گناہگار ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بہت ساری چیزوں کو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عید میلاد النبی تو اول تو منائی جانا چاہیے ہی نہیں کیونکہ اس کا حکم ہے نہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کو خوشی ہے تو آپ تھوڑی بہت غریبوں کی مدد کر دیا کریں جتنی آپ سے ہو سکے۔ اس سے یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوں گی۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کی تمام دی گئی باتوں کو، حدیثوں کو اور سنتوں کو عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں صرف یہ نہیں کرنا کہ جی ہم دنیا کو دکھاوا کرنے کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، جلوسوں میں جا رہے ہیں۔ جلوسوں میں جانے سے کوئی ایمان والا اپنے ایمان کو مضبوطی نہیں دے گا، بلکہ گھر میں بیٹھ کر درود پاک کی محفل سجانے سے وہ اپنے ایمان کو تقویت بھی دے گا اور مضبوطی بھی دے گا۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے تاکہ میں لوگوں کو اویئرنیس دوں اس چیز کی کہ جو چیز قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے پلیز خدا کے واسطے اس کو نہ کریں، کیونکہ آنے والے وقت میں قیامت میں آپ کو جواب دہی دینی ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی ایسا طرز عمل جو دین کے خلاف ہوتا ہے اس کے لیے اس کو روکنا بھی ایک جہاد ہے۔ جہاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی تلوار نکال کر، بندوق نکال کر سڑکوں پر نکل جائیں، نہیں، بلکہ کسی بھی برے عمل کو روکنا یا کسی بھی ایسے عمل کو روکنا جو دین اسلام کے خلاف ہے، اس کے خلاف بھی بات کرنا، ہاتھ سے روکنا یا اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنا۔ آپ یقین کیجئے یہ بھی ایک جہاد میں شامل ہے۔ الحمدللہ اس جہاد میں میں شامل ہو چکی ہوں اور اپنی زبان سے میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ تمام کام بند کر دیں، خدا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ سر کٹانا تو بہت آسان ہوتا ہے، سر جھکائیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سر جھکائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں کے لیے سر جھکائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا اور انشاءاللہ ایسی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔